رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 226 سے 228 تک پڑھیں گے، اور میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ان آیات میں طلاق کے معاملے کے اوپر بات ہو رہی ہے، تو اہم آیات ہیں، تو ان کو ہم میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ ذرا توجہ سے سنیں۔ تو ایک دفعہ میں آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ کروں گی، اس کے بعد پھر آپ لوگ اس کو پڑھ لیجئے گا ایک دو دفعہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم، للذین ان لوگوں کے لیے جو، لام پہلے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لام تو لی جو ہے وہ کے لیے ہم جانتے ہیں اس ترجمے میں آتا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یؤلون ایلا کرتے ہیں۔ ایلا کیا ہوتا ہے اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ ایلا کرتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں کے ساتھ یا اپنی عورتوں سے۔ تربص، تربص انتظار کرنا ہے، اربعتی اشہر 4 مہینے، اربعتی اشہر 4 مہینے، فَإِن پھر اگر، فَاؤ فَاؤ وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، غفور الرحیم بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا اور اگر وہ عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، الطلاق طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ، سمیع علیم خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کہ یہاں پہ ان دونوں آیات میں صفات جو اللہ تعالیٰ کی آ رہی ہے اس کے اوپر بھی غور و فکر کیجئے گا۔ والمطلقات اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، حمزہ تا الف تا جو ہے وہ مونس جمع مونس کی نشانی ہے نا، اور جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں، یتربصن، یتربصن وہ انتظار میں رکھیں، ٹھیک ہے، یہ تھا نا تربص اوپر بھی نا کہ روکے رکھیں، تو وہ اسی سے ہے انتظار کریں، کہ یتربصن وہ انتظار میں رہیں، انتظار کریں، بِأَنفُسِهِنَّ، بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو، یعنی کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، ثلاثة قروء، ثلاثة 3 قروء، یہ قروء جو ہے یہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ حیض کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور طہر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ 3 حیض یا 3 طہر، طہر یعنی کہ حیض سے پاکی حاصل کر لینا۔ ولا اور نہیں، یحل حلال، لہن ان کے لیے، ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو پیدا کیا اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحموں میں، ان کننا، ان کننا
اگر وہ ہیں یؤمن باللہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر وبعولتہن بال کہتے ہیں شوہر کو با عین لام شوہر کو کہتے ہیں وبعولتہن اور ان کے شوہر احق کو زیادہ حق رکھتے ہیں زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کو لوٹانے کے بردہن ان کو لوٹانے کے فی ذالک اس میں ان اگر ارادو وہ ارادہ کریں ارادو وہ ارادہ کریں اصلاحاً اصلاح کا وَلَهُنَّ اور ان کے لیے ہے مثل الذی مانند اس کے جو علیہن ان کے ذمہ ہے بالمعروفی ساتھ معروف طریقے کے ٹھیک ہے معروف اسے کہتے ہیں کہ جو معاشرے میں بھی جو کام اچھا جانا جاتا ہو معاشرے میں بھی جو کام اچھا جانا جاتا ہو یعنی کہ جو کام اپنی ذات میں بھی اچھا ہو معاشرے میں بھی اچھا سمجھا جاتا ہو علیہن بالمعروفی ان کے ذمہ ہے ساتھ معروف طریقے کے ٹھیک ہے وللرجالی اور مردوں کے لیے ہے علیہن ان عورتوں پر علیہن یہ ضمیر جو ہے نا یہ اور عورتوں کے لیے ہوتی ہے نا ہم مردوں کے لیے تو ہننا جو عورتوں کے لیے تو علیہن اور یہ ہا کے نیچے زیر اس لیے کہ پیچھے یا ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے زیر ہے علیہن ان عورتوں پر درجاتن ایک درجہ درجاتن ایک درجہ واللہ اور اللہ عزیز حکیم بہت زبردست ہے بہت حکمت والا ہے طلاق کی جتنی بھی آیات آگے بھی آپ پڑھیں گے نا تو آپ اس میں نوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بار بار تقوی کا بار بار جو ہے اللہ سے ڈرنے کا اور یہ ساری چیزوں کا بہت زیادہ ذکر کیا یعنی کہ وہ آیات پڑھنے میں بھی مشکل ہیں اور ان کو اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے تقوی کا بہت ذکر کیا خالی صرف حکم نہیں دے دیا اتق اللہ اتق اللہ تو ان آیات کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی سب سے پہلے یہاں پر آپ کے سامنے پہلے میں ایک حدیث شیئر کروں گی حدیث جو ہے کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو کیونکہ یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے اوپر والی پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی لیکن اس ٹیڑھے پن کے ساتھ آپ کو فائدہ دے گی اس حدیث کو اکثر توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے اور عورتوں کی تذلیل کی جاتی ہے حالانکہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اس میں ان کو اگر سوچا جائے تو مردوں کو یہ حسن معاملہ کرنے کی طرف راغب کیا گیا ہے کہ مرد عورت کی فطرت میں بھی فرق ہے سوچ میں بھی فرق ہے جسم میں بھی فرق ہے مزاج میں بھی فرق ہے تو مردوں کو عورتوں کے بارے میں ایک حسن معاملہ کرنے کی ایک نرم معاملہ کرنے کی طرف راغب کیا گیا ہے اور یہ فطری طور کے اوپر یہ ایک کمزوری رکھی گئی ہے یہ کیوں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وہی بہتر جانتا ہے بعض چیزیں کمزور ہو کے بھی طاقتور ہوتی ہیں طاقت کا مطلب صرف اور صرف اپنا جسے کہتے ہیں کہ جسمانی طور کے اوپر قابو کرنا نہیں ہوتا طاقت کے اور بہت سارے میڈیم ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا بہت خیال رکھنا ہے اور اس کا بہترین علاج خاموشی ہے
سورہ نساء میں آگے پڑھیں گے آپ لوگ کہ 4 مراحل ہیں میاں بیوی میں جدائی کے، کہ یہ نہیں کہ پہلے ہی ذرا سے بھی کوئی بات ہو اور ٹھک سے ختم کر دیا جائے معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پورا طریقہ بتایا ہے کہ 1 2 3 4 4 کاموں کے بعد پھر اگر ایسا مرحلہ آ جائے تو اس میں بھی خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کیا جانا چاہیے جو حکم دیا گیا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جب ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں جتنا برا کیا جا سکتا ہے اتنا ہی برا کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ برا کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا متاع کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والی چیز، کسی بھی چیز سے جو فائدہ اٹھایا جائے، تو دنیا جو ہے وہ فائدہ اٹھانے والی چیز ہے۔ کس چیز کا فائدہ اٹھانا ہے ہم نے؟ دنیا سے ہم نے نیکیاں اکٹھی کرنی ہے، تو صالحات خیر اکٹھی کرنی ہے نا، تو دنیا فائدہ اٹھانے والی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ یہ دنیا کی عورتیں ہیں، اسی بات سے مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے کہ دنیا کی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو جو جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت کی مٹی سے جن لوگوں کو بنایا ہے، جو جنت کے ہی لوگ ہیں، تو جنت کی جو عورتیں ہیں جو حوریں ہیں وہ ان کا اور دنیا کی عورتوں کا مناظرہ ہوگا، اور دنیا کی عورتیں جو ہوں گی نا وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے ہی غالب آ جائیں گی۔ وہ عورتیں اپنے آپ کو کہیں گی کہ ہم کبھی کوئی برائی ہم نے نہیں کی، ہم کبھی مطلب ناپاکی کی حالت میں نہیں گئے، اور ہم اس طرح کی 3 4 چیزیں وہ کہیں گی۔ تو دنیا کی عورتیں جو ہے نا وہ پھر ان کو یہ کہیں گی کہ ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے سجدے کیے، تم نے سجدے نہیں کیے، ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے نہیں کیے رکھے، ہم نے صدقات کیے، تم نے صدقات نہیں دیے۔ تو وہ ان نیکیوں کی وجہ سے ان کے اوپر غالب آ جائیں گی، ہر چیز میں، حسن میں بھی، خوبیوں میں بھی، اور ہر چیز میں، کہ وہ جنت کی جو حوریں ہیں وہ دنیا کی جو مومن عورتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ اچھا جی، آیت کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یؤلونا جو ہے یہ ایک خاص قسم کی قسم ہوتی ہے جس کو ایلا کہتے ہیں، اور یہ ایک ٹرم ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی آدمی نے اپنی بیوی سے ایلا کر لیا۔ ایلا کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے ناراض ہوا اور اس نے قسم اٹھائی کہ اب میں اس سے اتنے مہینے تعلق نہیں رکھوں گا، یا بات نہیں کروں گا، یا علیحدگی اختیار کر لوں گا، تو اس بات کی، اس قسم کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 4 مہینے ہے جو قرآن کے اندر آئی ہے۔ اور تربصو کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ روک کے رکھیں۔ المطلقات جو لفظ استعمال ہوا ہے، جو آگے استعمال ہوا ہے، یہ جو ہے لفظ جو ہے یہ مفعول ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے پڑھا تھا فاعل اور مفعول، تو یہ مفعول ہے کیونکہ لام کے اوپر زبر ہے یہاں پر، المطلقات میں لام پر زبر ہے، اگر اس کے نیچے زیر ہوتی تو یہ متلق ہوتا، ٹھیک ہے، پھر فاعل ہوتا۔ تو طلاق دینے والا، تو پھر اس کی جمع میں الف تا نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ طلاق دینے والا جو ہے نا دینے والی عورت نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ طلاق لینے والی ہوتی، تو طلاق دینے والا جو ہے وہ مذکر ہے، تو اس وجہ سے اس کی جمع جو ہوتی ہے نا مطلقون ہوگی، مطلقون، ٹھیک ہے۔ تو عورت جو ہے وہ طلاق وصول کرتی ہے نا، طلاق دیتی نہیں ہے، اس لیے اس کی جو جمع جو ہے نا پھر وہ نہیں آئے گی، مطلق جو ہے نا اس کی جمع مطلقون ہوگی، مطلقات جو ہے وہ عورتوں کے لیے۔ یتربصن جو ہے وہ جمع مؤنث ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا۔ قروء کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ حیض کے دن اور طہارت، یہ جو ہے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ حیض کے دن جہاں سے شروع ہوا، بعض کے نزدیک وہ ہے کہ وہ مدت ہے عدت کی، کہ جیسے 3 حیض کا آنا جو ہے، تو اگر جس دن شروع ہوا تو اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اور ایک گروہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے کیونکہ طہارت بھی ہے، تو لہٰذا جس دن حیض سے پاکی حاصل کی گی تو وہ
وہ والے دن جو ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ اور بعولتہن، بعل جو ہے وہ شوہر کو کہتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے۔ اب ان آیات میں اور آگے بھی جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پڑھ کے ایک ایک لفظ کو جب آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے طلاق کو بھی کتنے احسن طریقے سے بتایا ہے۔ اور یہ وہ کام ہے، یہ وہ طلاق کا جو طلاق جو ہے وہ کام ہے کہ جو حلال تو ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھلا رکھا ہے کہ اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے کہ جہاں پر اب یہ ڈر ہو کہ اگر ایسا کوئی سٹیپ نہ اٹھایا گیا تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، تو پھر یہ ایسا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور اس سے پہلے کی جتنی بھی معاملات ہیں وہ بھی بتا دی کہ کس کس طرح اس سے بچنے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک واقعہ سنایا تھا کسی نے، تو وہ تھوڑا سا شیئر کر دوں آپ کے ساتھ کہ ایک عالم نے اپنی زندگی کا واقعہ سنایا کہ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، پہلی شادی کی والی جب شادی ہوئی تو اسی رات کو میں نے اسے پوچھا کہ کیا پہلی رات ہی ہمارے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے نئی نئی دلہن تو اس نے اس ٹائم تو وہ سوچ نہیں سکتی نا کہ کوئی اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو عالم نے کہا کہ ہو سکتا ہے، اب کرنے والا کام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر ہو تو پھر ہمارے درمیان جو فیصلہ ہوگا وہ قرآن کرے گا۔ اگر ہمیں اپنی بات کا کوئی جواب قرآن سے نہ ملے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے ملے گا، ہم وہاں سے ڈھونڈیں گے۔ اور اگر ہمیں وہاں پر بھی ایسی کوئی بات نہ ملے تو پھر صحابہ سے اور تابعین سے اور بڑے لوگوں سے، جو علماء سے، یعنی کہ پھر ان لوگوں کے اقوال سے اور ان کی زندگی کے جو زندگی سے ہم کوئی نہ کوئی اپنا حل نکالیں گے۔ اور اگر ہمیں ہمارا اختلاف کسی ایسی قسم طرح کا ہے کہ ہمیں ان میں سے کہیں بھی کوئی ایسا رستہ نہ ملے تو پھر عالم نے کہا، شوہر نے کہا کہ میری بات مانی جائے گی، کیونکہ ایک درجہ تو ہے نا مرد کا اوپر۔ تو لیکن جب ایسا ہوا، اب وہ عالم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا اور ہم نے اس چیز پر ایگری کر کے، لیکن جب کبھی ایسا معاملہ ہوا، کبھی ایسی بات ہوئی کہ ایسا کوئی معاملہ آیا کہ ہمیں نہ قرآن و سنت میں اس کی طرف سے کوئی ایسی چیز ملی، نہ صحابہ یا تابعین یا علماء کے اقوال میں سے، ان کے زندگی کے نچوڑ میں سے کسی چیز ملی، تو میں نے اپنی بات منوانے کی بجائے اپنی اہلیہ کی، اپنی بیوی کی بات مانی۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی مثلاً کہ مثال کے طور پہ کہ بیوی نے کہا کہ ہم دامنے کو جائیں گے، شوہر نے کہا کہ مری جائیں گے، اب یہ مسئلہ تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے نا۔ تو جب ایسا مسئلہ ہوا تو کیا ہوا کہ بات ہمارے درمیان طے تو یہ ہوئی تھی کہ ماننا بات تو شوہر کی مانی جائے گی، لیکن وہ ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کی بات مانی، اور یہی مردانگی ہے۔ یعنی کہ آپ اپنا رعب نہیں ڈالتے بلکہ خوش رکھتے ہیں۔ اور حقیقتاً یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ جب عورتوں کی جو آتی ہیں نا صفات آتی ہیں نیک بیویوں کی، کہ قانتات ہیں، حافظات للغیب، کے شوہروں کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہیں، اور اسی طرح اور بھی جو ان کی صفات آتی ہیں، تو جب عورت اس چیز کو سمجھ لیتی ہے کہ اس کے شوہر کا کتنا بڑا حق ہے اس کے اوپر، عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق جو ہے نا اس کے شوہر کا ہے، اور آدمی کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ اس رول کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو جب عورت اس چیز کو مان لیتی ہے نا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی آٹومیٹیکلی اس کی ساری باتیں ماننا شروع کر دیتا ہے۔ جہاں پر عورت مقابلے پر آ جاتی ہے تو پھر جب مرد کے سامنے عورت بھی ایک مرد کی صورت میں کھڑی ہو جائے گی، پھر مرد سرنڈر نہیں کرتا۔ مردوں کے درمیان تو یہ چیز عزت اور اس کی جو ہوتی ہے اس چیز کی بہت ویلیو ہوتی ہے۔ پھر وہ اس ایک انا جو ہوتی ہے نا وہ پھر اس کو نیچے نہیں آنے دیتی۔ لیکن جب عورت اپنے آپ کو خود ہی اپنے سٹیٹس پر رکھتی ہے تو وہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو نیچے کر لیا ہے یا اس نے شوہر کی حاکمیت مان لی ہے، لیکن اصل میں جو ہے نا وہی چیز اس کو عزت دینے والی ہے۔
تو عورت اور مرد کی محبت کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عورت کانوں سے محبت کرتی ہے، یعنی کہ اس کو خوبصورت باتیں سننا پسند ہوتا ہے، اس کو اپنی تعریف سننا پسند ہوتا ہے، اور مرد آنکھوں سے محبت کرتا ہے، یعنی کہ اس کو خوبصورتی کو دیکھنا پسند ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو خوبصورت عورتیں اچھی لگتی ہیں۔ ایک عالم نے مذاق میں کہا تھا کہ مرد کو عورت کی شکل اچھی لگتی ہے، یعنی کہ وہ چہرہ ہی دیکھتے ہیں نا، چہرہ ہی خوبصورت ہوتا ہے، تو وہ مرد کو عورت کی شکل اچھی لگتی ہے لیکن شادی پوری عورت سے کر لیتا ہے۔ اور بہرحال یہ ایک لائٹر سائڈ پر ہے۔ مرد جیسا بھی ہو، اگر وہ اس کی عزت کرتا ہے، اس کو تنگ نہیں کرتا، برا بھلا نہیں کرتا، تو پھر عورت کے لیے اس سے زیادہ بڑی چیز اور کوئی نہیں ہوتی۔ کسی عام آدمی سے 3 دن سے زیادہ تک ناراضگی نہیں چلتی، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اگر ناراضگی 3 دن سے زیادہ ہو تو پھر عبادات قبول نہیں ہوتی۔ میاں بیوی میں 4 سٹیپس ہیں، 4 سٹیپس پورے کر لیے پھر بھی باز نہیں آئی تو پھر ناراض ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا ایلا کیا تھا، جب تمام ازواج نے ایک دفعہ اکٹھے ہو کر مطالبہ کیا تھا کہ ہم اپنے اس کا جو ان کا جو تھا ڈیلی کا جو نفقہ جو تھا اس کا مطالبہ کیا تھا، تو اس کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کا ایلا کیا تھا، اور آپ مسجد نبوی میں اوپر کی منزل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے کیا تھا اور 1 مہینے کا ایلا کیا تھا۔ تو پھر اس کے بعد 29ویں دن جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے تھے جب، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ تو جتنے دن کے ایلا کا عہد کیا تو اس سے پہلے اگر توڑ دیا تو پھر قسم کا کفارہ دینا ہوگا، کیونکہ قسم ہے نا یہ، اس کا کفارہ دینا ہوگا، اور اگر مدت پوری ہو گئی تو طلاق دے دو۔ اگر وہ بندہ طلاق بھی نہیں دے رہا تو پھر عورت خلا لے سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ جو پھر 4 مہینے کا جو ٹائم ہے، جو میکسیمم ٹائم ہے، پھر وہ ہوگا۔ اب اگر طلاق دے دے تو کیا طریقہ کیا ہے؟ یہ اب یہ آیات آگے شروع ہوں گی۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کو حالت طہر میں طلاق دو، یعنی کہ وہ ناپاکی کی حالت میں نہ ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو، حالت طہر میں طلاق دو، یعنی حیض کے بعد غسل کرے اور تعلق رکھنے سے پہلے دو۔ حمل ظاہر ہونے پر دے سکتے ہیں، اور ایک طلاق ہی دینی ہے، یعنی کہ طلاق دینے کا طریقہ ہے کہ ایک طلاق ہی دی جائے، اور اپنے ہی گھر میں رکھنا ہے کہ وہ رجعی طلاق ہوتی ہے۔ حمل کو چھپانا صحیح نہیں، اس کی عدت 3 حیض نہیں، اس کی عدت سورہ طلاق میں ہے، اور وہ وضع حمل ہے، حمل اگر ظاہر ہو جائے تو چاہے وہ اگلے ہی دن وضع حمل ہو جائے۔ رجوع جو ہے اصلاح کے لیے ہے، تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ رجوع جو ہے اصلاح کے لیے ہے، تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ رجوع 3 مہینے کے اندر ہو تو ویسے ہی ہو جائے گا، بغیر نکاح کے ہی ہو جائے گا، یعنی کہ میں نے طلاق دی اور 3 مہینے سے مراد یہ 3 حیض، ٹھیک ہے، 3 مہینے ہماری عدالتوں میں بھی 3 مہینے لکھا ہوتا ہے، 3 مہینے۔ بعض دفعہ حیض کہ ہم جب کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ بعض عورتوں کا 3 مہینے سے کم مدت بنتی ہے، اور بعض کی 3 مہینے سے زیادہ بھی بن جاتی ہے۔ تو اصل چیز جو ہے نا وہ 3 حیض ہے، کیونکہ استبرائے رحم جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی کہ رحم کا خالی ہونا جو ہے وہ مقصد ہے اگلے نکاح سے، نئے نکاح سے پہلے، کسی اور آدمی سے شادی سے پہلے یہ استبرائے رحم ہونا ضروری ہے۔ اگر 3 مہینے کے بعد ہو اور اس عورت نے شادی نہیں کی تو نیا نکاح اور نیا مہر ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 3 حیض گزر گئے، 3 حیض گزر گئے، اور اس کے بعد اس کے شوہر نے رجوع کیا تو پھر کیا ہوگا کہ نکاح نیا ہوگا اور مہر بھی نیا ہوگا، اور پیچھے ایک چانس جو تھا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، اب بنی کہ اب 2 چانس ہی رہ گئے۔ اگلی آیت میں دوسری طلاق کا، اور پھر اس سے اگلی آیت میں تیسری کا پڑھیں گے کہ کتنے چانس ایک مرد کو دیے جاتے ہیں۔ جس عورت کا نکاح ولی کے بغیر ہو وہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا۔
یہ جو ایک اور جو اس میں مسئلہ ہے جو آپ لوگوں کے ذہن میں ضرور آ رہا ہوگا کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاق جو ہے کیا وہ 3 کاؤنٹ کی جاتی ہیں یا 1 کاؤنٹ کی جاتی ہے؟ ان ساری چیزوں کو ہم آہستہ آہستہ آگے پڑھیں گے اور آپ کے سارے سوالات کے جواب جو ہے نا وہ بھی آپ کو ملتے جائیں گے۔ کیا غلط فہمیاں ہیں اور کیا نہیں ہیں اور کیوں ہیں ان سب کا بھی ذکر ہوگا۔ یہ جو ولی کے بغیر نکاح والا معاملہ ہے اس میں جو کورٹ میرجز جو ہیں جو کہ جا کے تو ولی بنا لیا جاتا ہے، کوئی بھی کورٹ داخل ہوتی ہے، یہ سارے معاملات جو ہے نا یہ درست نہیں ہیں، کیونکہ ولی لڑکی کا ولی جو ہوتا ہے اس کے بغیر جو ہے نکاح نہیں ہوتا، نکاح ہو ہی نہیں سکتا، نکاح جو ہے وہ باطل ہے۔ اور ایک وقت میں 3 طلاق ایک ہی کاؤنٹ ہوگی، اور کوئی بندہ کہہ سکتا ہے 3 طلاق کے 3 کیا چھوڑ کے وہ 100 بھی کہہ سکتا ہے، لیکن وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ وہ شمار تو ایک ہی ہوگی لیکن اس آدمی کے اوپر اس کا گناہ آئے گا۔ یہ ساری آیات جو ہیں یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے، ان کو دیکھیں گے، ان پہ تھوڑا سا غور بھی کریں گے، تو یہ ان چیزوں کی بھی آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالی کلیئرٹی ہو جائے گی۔ جی یہ آیات ہماری یہاں پر آج اتنی ہی تھیں۔ اب ہم اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ جی یہ لیسن جو ہے آپ کے سامنے اوپن ہو گیا۔ ہم لوگوں نے جو اپنی ریویژن جو کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں نے 2 زبر والے 3 زبر والے الفاظ جمع اور پھر ان الذین ان کو دیکھا تھا، اور ضمائر کو بھی ہم نے دیکھا تھا۔ آج ہم جو ٹاپک پڑھیں گے اس سے بھی آپ کافی حد تک آشنا ہیں، ایک دفعہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ الذی، الذی جو معنی رکھتا ہے جو، جس نے، جس سے، جس کو، ٹھیک ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ الذی جو ہے وہ الذین کی واحد ہے۔ الذین سے ہم گزر چکے ہیں تو الذی جو ہے اس کی واحد ہے۔ الذین میں سے نون کو نکال دیا تو الذی رہ گیا، ٹھیک ہے، اور نی بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب ہم نے فعل کے ساتھ لگانا ہوتا ہے، جس طرح ہم نے پڑھا تھا خلقنی، ٹھیک ہے، تو اس میں خلق یعنی اس نے پیدا کیا، تو خلقنی اس نے مجھے پیدا کیا، تو اس میں ہم خالی یا نہیں لگا سکتے، تو نون زیر نی لگاتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو یہ انہوں نے آپ کو ایک کہا ہے کہ جی نون جو ہے اس کو آپ ضائع نہ کریں، نون جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا اس آپ کو سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ الذی، آج کے سبق میں ہم الذی سیکھیں گے۔ قرآن میں الذی اکثر اس طرح آتا ہے، الذی وہو الذی هو اللہ الذی واللہ الذی الحمد للہ الذی، ٹھیک ہے، یہ ان تمام شکلوں میں آتا ہے اور آپ لوگ اس سے واقف ہوں گے۔ یاد رکھیں جیسے ہی الذی آئے گا ہمارے دماغ میں جو، جس نے، جس سے، جس کو گھومنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہوا کا مطلب وہ اور وہی ہے۔ اگر هو الذی ہو تو کیا کہیں گے؟ وہی تو ہے جس نے، وہی تو ہے جس نے۔ اور اگر هو اللہ الذی، یہاں پر خالی ہے هو الذی، وہی تو ہے جس نے، اور اگر هو اللہ الذی تو پھر کیا کہیں گے؟ وہ اللہ ہی ہے جس نے، ٹھیک ہے، اس کے بعد سم آ گیا نا، وہ اللہ ہی ہے جس نے۔ الحمد للہ الذی، الحمد للہ اور پھر الذی، تو دونوں کو الگ الگ کر کے سمجھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا، یعنی کہ الحمد للہ کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی وہی جس نے یا وہ جس نے۔ آگے آپ لوگوں کے لیے آیات ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ باری باری اس کو پڑھ لیجئے۔ جی کون پڑھنا چاہے گا؟ اس کو جلدی جلدی سے ہم پڑھیں گے کیونکہ آگے ایک ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ بھی کروا دوں۔ جی آپ لوگوں کے مائکس میں نے اوپن کر دیے۔
جلدی جلدی سے ہینڈ ریز کریں. کون پڑھے گا؟ جی ادیبہ. بسم اللہ الرحمن الذی، وہ جو. ہوں ویسے ہم اکثر پہلے تو یہی پڑھتے ہیں وہ ذات. وہ ذات، وہ جو، وہ جس نے، آپ وہ کر سکتی ہیں، لیکن الذی میں وہ نہیں ہے نا. الذی یہاں پر آپ کو کہا ہے نا جو، جس نے، جس سے، جس کو، تو اس میں وہ نہیں ہوا نہیں ہے نا، تو وہ نہیں کہیں گے. ٹھیک ٹھیک. الذی وہ جو جس نے، وہ وہ والذی اور وہ الذی جس نے، هو الذی وہ جو یا وہ جس نے. الذی جس نے، هو الذی وہ جس نے، وہو الذی اور وہ جس نے، اللہ الذی اللہ جس نے، سبحان الذی پاک ہے جس نے، جی الحمدللہ الذی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے. جی. الذی خلق کا وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تجھے. الذی خلق جس نے پیدا کیا. الموت والحیات وہ موت اور زندگی. مطلب زندگی کو، موت اور زندگی کو. اقرا پڑھ بسم ربی کا اپنے رب کے نام سے. الذی وہ جو خلقہ جس نے پیدا کیا. الذی وہ ذات جمع جس نے نہیں جمع کیا. الذی وہ جو. الذی وہ جو جمع جس نے جمع کیا. مالن مال. وعددہ اور اسے گنا اور اس کو گنا. وہ الذی وہ ہے جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو من طین مٹی سے. وہو الذی اور وہ جس نے جعل بنایا لکم النجوم تمہارے لیے ستارے. اللہ الذی اللہ ہے وہ اللہ ہے جس نے جعل بنایا لکم الارض لکم الانعام تمہارے لیے انعام مویشی. مویشی. اچھا اللہ یہاں پر جو ہے اللہ الذی، تو یہ آپ یہاں پر کہیں گے اللہ ہی ہے جس نے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا اس طرح اس کو پڑھیں. جی جی. اللہ الذی اللہ ہی ہے. اللہ الذی اللہ ہی ہے جس نے خلق کا پیدا کیا سبع سماوات 7 آسمانوں کو. الذی جس نے خلق کا پیدا کیا سبع سماوات 7 آسمان. اللہ الذی جس نے علامہ علم دیا بالقلم قلم کے ساتھ. قلم کے علامہ الذی وہ الذی جس نے علامہ سکھایا بالقلم قلم کے ساتھ. الذی جس نے علامہ سکھایا بالقلم قلم کے ساتھ. وہ الذی وہ جس نے انزلہ اتارا علیک طرف تیری الکتاب و کتاب قرآن پاک. الذی جس نے خلقکم پیدا کیا تم کو من نفس ایک جان سے. من نفس جان سے واحدات جی. ایک. وہو الذی اور وہ جس نے انزلہ اتارا من السماء آسمان سے مان پانی. یہ تھوڑا سا آگے وہ الذی وہ جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بارک اللہ. جی آگے کون پڑھے گا؟ نیکسٹ جی عظمیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم اچھا السلام. یہ نیٹ بار بار بڑا خراب ہو رہا ہے. جی اللہ جانے یہ آپ کی طرف سے یا ہماری طرف سے، لیکن گڑبڑ کر رہا ہے بار بار. نہیں آپ کی طرف ہوگا. آپ کو کوشش کیجیے، اگر بیچ میں بند ہوگا تو پھر میں کسی اور سے سن لوں گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آج نیٹ کا مسئلہ چل رہا ہے سارے نا، نیٹ بند ہو رہا ہے بار بار. جی صبح ہوا تھا ہم لوگوں کا. بالکل آپ کی آواز بھی لڑکھڑا رہی ہے بار بار. ٹھیک ہے. اچھا جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس نے انزل علی عبدہ الکتاب نازل کی اپنے بندے پر کتاب. الذی وہ جس نے جعلکم بنایا تمہیں خلائف فی الارض زمین میں خلیفہ. وہو الذی اور وہ جس نے خلق السماوات والارض بالحق
آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ وہی ہے جس نے بنائے السماوات والارض، آسمان اور زمین. ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ وہی ہے جس نے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، زمین و آسمان بنائے 6 دنوں میں. وہو الذی، اور وہ جس نے خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دنوں میں. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ وہ جس نے بلند کیے آسمان بغیر ستونوں کے. اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ جس نے پیدا کیے آسمان یا بنائے آسمان اور زمین. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا آسمان سے پانی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہ جس نے بنائے یا پیدا کیے رات اور دن. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور سورج اور چاند. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہ جس نے پیدا کیا اگر آپ پانی اس کو سے. آپ یہ کہہ دیں نا وہی ہے جس نے، وہ کی جگہ وہی ہے جس نے، اور وہی ہے جس نے پانی سے پیدا کیا بشر یعنی انسان. الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جس نے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے ہیں آسمان اور نہیں، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. هو الذی، وہی ہے جس نے جعلکم، بنایا تمہیں خلائف فی الارض، زمین میں خلیفہ. سبحان الذی، پاک ہے وہ جس نے خلق الازواج کلھا، پیدا کیے جوڑے سب کے سب، کلھا سب کے سب، سب کے، ہاں سب کے لیے، سب کے سب. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وجعل الظلمات، اور اندھیرے بنائے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر سکینت نازل کی. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا پس تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن. الذی جعل لکم الارض، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین، بنائی تمہارے لیے زمین. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، وہ جو یا نہیں، وہ نہیں کہیں گے، وہ جو کھلاتا ہے بھوک میں، وہ جو بھوک میں کھلاتا ہے. یہاں پر وہ نہیں آئے گا نا، جس نے اچھا، کھلایا انہیں بھوک میں کھلایا، جس نے بھوک میں کھلایا اور خوف میں امن دیا. اور ان کو جس نے ان کو بھوک میں کھلایا اور خوف میں ان کو امن دیا. قریش کی بات ہو رہی ہے نا جی.
اب تک آپ نے کیا سیکھا؟ ابھی آپ نے الذی کے بارے میں جو پڑھا ہے یہ اس کا کانسیپٹ جو ہے کافی حد تک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. آگے ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے کانسیپٹ آ رہا ہے. یہ کانسیپٹ جو ہے یہ ہم پہلے نہیں ہم نے پڑھا ہوا، یہ آپ کے لیے نیا ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس کو آپ تھوڑا سا غور سے سنیں. یہاں پر انگلش کا ایک رول بتایا جا رہا ہے اپاسٹروفی، جس سے آپ لوگ واقف ہوں گے. یعنی کہ اگر میں نے یہ کہنا ہو کہ یہ پین، یہ جو پین جو ہے یہ کسی میرے فرینڈ کا ہے، پین جو ہے دوست کا ہے، تو اب اس میں دو لفظ استعمال ہیں، یعنی کہ فرینڈ اور پین. تو اب ان دونوں کو جب میں نے جوڑنا اور یہ بتانا ہوا کہ یہ پین دوست کا ہے، تو اس کے لیے میں اپاسٹروفی کا استعمال کرتی ہوں. تو میں یہ کہتی ہوں فرینڈس پین، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دوست کا پین. آخری حرف پر زیر جب ہو، یعنی کہ اسم ہو اور اسم کے آخری حرف پر زیر ہو، تو وہ اپاسٹروفی کا مطلب دیتا ہے عربی میں. آخری حرف پر زیر اور زبر کے معنی، ٹھیک ہے، کو، کا، کی، کے اور پر. اب اس کو ہم تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے کہ اردو میں آنر جو ہے وہ پہلے آتا ہے، پراپرٹی بعد میں آتی ہے. یعنی کہ میں نے یہ کہنا ہونا ہے تو میں کہوں گی کہ دوست کا پین، تو دوست پہلے آتا ہے اور اس کی جو پراپرٹی جس کو میں شو کرا رہی ہوں وہ بعد میں آتی ہے. عربی میں اس کے اپوزٹ ہے، عربی میں ایسے نہیں ہوتا. عربی میں پراپرٹی پہلے آتی ہے اور جو آنر ہے وہ بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح نعمت اللہ، نعمت اللہ اللہ کی نعمت، ٹھیک ہے، ہاں کے نیچے زیر ہے، تو یہ کی یعنی کہ اپاسٹروفی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. پھر یہاں پر اسی طرح مثالیں دی ہوئی ہیں. یہ آپ لوگ انکلس پین، فرینڈس پین، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس طرح سے مثالیں دیں کہ اوپر کی مثال میں ہم نے اپاسٹروفی کے ذریعے دو لفظوں کو جوڑا ہے. بالکل اسی طرح عربی میں زیر، زبر اور پیش کے ذریعے دو الفاظ جڑتے ہیں. تو وہ ان کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں. نام پر پیش ہو تو، یعنی کہ نام پر ضمہ ہو تو، پیش ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جو کام ہے وہ اسی نے کیا ہے. یعنی کہ جس کام کی بات ہو رہی ہے وہ کام کرنے والا یہ خود ہے. جس اسم پر پیش ہوگی تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ کام کرنے والا یہ خود ہے. مثال کے طور کے اوپر خلق اللہ، ہو اب یہ ہے اللہ کے ہاں کے اوپر پیش ہے نا، تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا اللہ نے پیدا کیا. یہ نے کا ترجمہ دے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر نام پر پیش ہو تو یہ نے کا ترجمہ کیے دے گا. اس کا مطلب ہوگا کہ کام اسی نے کیا ہے. خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا. نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا ہے. تو زبر کے معنی جو ہم لگائیں گے وہ ہوگا کو. ہم زبر کے معنی کیا کریں گے؟ کو. وعلم آدم، اور اس نے سکھایا آدم علیہ السلام کو. ٹھیک ہے، وعلم اور اس نے سکھایا آدم، آدم علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام کی میم کے اوپر زبر ہے. وعلم آدم اور اس نے سکھایا آدم علیہ السلام کو. نام پر زیر ہو تو ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کام نہیں ہوتا یہ بلکہ ملکیت بتا رہا ہوتا ہے. زیر کے معنی کا کے کی ملکیت بتا رہے ہیں. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی. تو یہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر نام پر پیش ہو تو کام اسی نے کیا اور پیش کے معنی ہے نے. نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا اور اس کے معنی ہوں گے کو. اور اگر نام پر زیر ہو تو یہ کام نہیں بلکہ ملکیت کا اظہار ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے کا کی کے ذریعے کیا جائے گا. اگزامپل آگے دیکھ لیتے ہیں. اللہ
اللہ، اللہ اور اللہ ہی آخری حرف پر پیش ہو تو معنی اللہ نے، آخری حرف پر زبر ہو تو معنی اللہ کو، اگر آخری حرف پر زیر ہو تو معنی اللہ کی. ختم اللہ، اللہ نے مہر لگائی. یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے. جب دو الفاظ جڑتے ہیں تو زیر زبر پیش پر غور کرنا ہے. جیسے کام کرنے والے کے نام پر پیش ہوتا ہے ختم اللہ، انزل اللہ، خلق اللہ. ٹھیک ہے نا، ابھی ہم نے بھی خلق اللہ بھی آیات پڑھی. ختم اللہ کیا اللہ نے مہر لگائی، انزل اللہ اللہ نے نازل کیا، خلق اللہ اللہ نے پیدا کیا. جب دو الفاظ جڑتے ہیں تو زیر زبر پیش پر غور کرنا ہے. جیسے اگر نام کے آخری حرف پر زبر ہو تو کام کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے. یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. علم آدم، اس نے آدم علیہ السلام کو سکھایا. اور آگے بڑی مشہور آیت ہے قتل داود جالوتا. اب داود دال پر پیش ہے تو یہ کیا کریں گے، کیا ترجمہ ہوگا کہ داؤد علیہ السلام نے قتل کیا. ٹھیک ہے. جالوتا آگے دوسرا نام ہے، اس مثال میں دو نام پیش کیے گئے ہیں. جس کے نام کے آخر میں پیش ہے کام اسی نے کیا، اور جس کے اوپر زبر ہے تو اس کا ترجمہ ہم کیا کہیں گے، کو کے معنی میں کہیں گے کہ کام کسی اور نے کیا. تو قتل داود، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، جالوتا جالوت کو. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اعراب یہ جو حرکات ہیں نا زیر زبر پیش، ان کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. بعض دفعہ اگر ہم ذرا بھی غلط پڑھ دیتے ہیں تو اس پہ ترجمہ جو ہوتا ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں اس کو. نام پر پیش ہو تو کام اسی نے کیا، پیش کے معنی نے. ترجمہ کریں مثال کے طور پر نوحن. ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام نے. نام پر زبر ہو تو کام اس نے نہیں بلکہ کسی اور نے کیا، زبر کے معنی کو. نوحن، نوح علیہ السلام کو. نام پر زیر ہو تو کام نہیں بلکہ ملکیت کا اظہار ہے. زیر کے معنی کا، کے، کی. نوحن، نوح علیہ السلام کا یا نوح علیہ السلام کے. پھر اگزامپل وہی ہے، اس کے نیچے سے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ ترجمہ کریں کیا ہے. قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم. نوح علیہ السلام کی قوم ملکیت کا اظہار ہے نا، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم. قوم صالح، صالح علیہ السلام کی قوم. قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم. ان اللہ اصطفیٰ، ان اللہ بے شک اللہ نے. ان اللہ، ٹھیک ہے، ہاں کے اوپر زبر ہے. ان اللہ اصطفیٰ بے شک اللہ نے چن لیا. آدم، آدم علیہ السلام کو. ونوحن، اور نوح علیہ السلام کو. وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم علیہ السلام کو. وآل عمران، اور آل عمران کو. ٹھیک ہے جی. اب آپ کے سامنے ایکسرسائز ہے، کون پڑھنا چاہے گا؟ جلدی سے اپنا ہینڈ ریز کریں. چلیں کوکب آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کلام اللہ، اللہ کا کلام. کلام اللہ، اللہ نے یہاں کلام سے پڑھ کیا. لیجئے. یہ جو لکھا ہے نا یہاں پر، اس کو پڑھ لیجئے کہ یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے. خلق اللہ، نیچے پڑھیے. لفظ اللہ پر پیش خلق ہے. اللہ، خلق اللہ لفظ اللہ پر پیش ہے. پیش کے معنی نے کے ہیں. ترجمہ ہوگا اللہ نے پیدا کیا. کلام اللہ، اللہ نے کلام کیا. ہاں جی، کلم اللہ، شاء اللہ نے اللہ، کلام کیا. کلام اللہ، اللہ نے کلام. شاء اللہ، اللہ نے چاہا.
अरादल्लाहु अल्लाह ने इरादा किया, अमरल्लाहु अल्लाह ने हुक्म दिया, फतहल्लाहु अल्लाह ने खोला, हरमल्लाहु अल्लाह ने हराम किया, हरमल्लाहु अल्लाह ने हराम किया, सदक़ल्लाहु अल्लाह ने सच कहा, नज़्ज़लल्लाहु अल्लाह ने नाज़िल किया, अंज़लल्लाहु अल्लाह ने नाज़िल किया। दोनों का एक ही मतलब होगा। हाँ जी, ये मैं नज़्ज़लल्लाहु आपको बताती हूँ, आप पढ़ लीजिए फिर बताती हूँ। हाँ, इत्तख़ज़ल्लाहु अल्लाह ने बनाया, हदल्लाहु अल्लाह ने हिदायत दी, हदल्लाहु हदल्लाहु अल्लाह ने हिदायत दी, क़ालल्लाहु अल्लाह ने कहा, कल्लमल्लाहु अल्लाह ने कलाम किया, अनअमल्लाहु अल्लाह ने इनाम दिया, अल्लाह ने इनाम किया, समी अल्लाहु अल्लाह ने सुना, वअदल्लाहु अल्लाह ने वादा किया, वादा किया। ठीक है, माशाअल्लाह, मकरल्लाहु अल्लाह की खलक़ल्लाहु अल्लाह ने तख्लीक किया। ठीक है, माशाअल्लाह, बारकिल्लाह, आपने अच्छा पढ़ा। अच्छा, ये जो इसमें नज़्ज़लल्लाहु और अंज़लल्लाहु आपने कहा दोनों का तर्जुमा एक ही है। जी, दोनों का तर्जुमा उर्दू में हम एक ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फाज नहीं है ना, वोकैबलरी हमारी लैंग्वेज में वैसी नहीं है जैसे अरबी की वोकैबलरी है। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें बाब का फ़र्क है। ठीक है, नज़्ज़ला, अंज़ला। नज़्ज़ला जो है, इससे मुराद है कि जिस तरह आता है ना कि जब हम अनज़ला की बात करते हैं, चलिए मैं आपको अनज़ला का पहले बता देती हूँ। अनज़ला आता है जिस तरह हम सूरतुल क़दर में बात करते हैं ना, इन्ना अनज़लनाहु, ठीक है, तो हम उसका तर्जुमा भी ये कहते हैं ना, बेशक हमने नाजिल किया उसे। अनज़ल, उसमें अनज़ल है, अनज़ला यानी कि अनज़लना आगे ज़मीर लगी हुई ना, अनज़लना ये आ रहा है। तो अनज़लना ये जो लफ्ज़ है कि इसका मतलब होता है कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को उसको नाज़िल किया लैलतुल क़द्र में। इसका मतलब होता है कि एक दफ़ा ही उतार दिया, यक बारगी ही उतार दिया। ठीक है, और नज़्ज़ला जो होता है मतलब इसका भी नाज़िल करना ही है, लेकिन जब ये फॉर्म आती है तो इसका मतलब होता है कि ठहर ठहर के, बतदरीज, थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल किया। जहाँ पर अनज़ला आया होगा वहाँ पर मुराद है कि अल्लाह ताला ने लौहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा में कुरान को उतारा, और लौहे महफूज से बैतुल इज़्ज़ा में यकबारगी ही उतार दिया गया था, एक दफ़ा इकट्ठा ही उतार दिया गया था। और फिर वहाँ से जिब्रील अलैहिस्सलाम वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला के हुक्म से जोन सी आयात थी वो लेकर आते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और वो टाइम जो था वो सारा का सारा प्रोटेक्टेड था। वो टाइम था जब शयातीन जो थे वो ज़मीन पर कैद हो गए थे, जिन्नात जो थे, और ये ऊपर नहीं जा सकते थे, और अगर उसमें से कोई जाने की जुर्रत करता था तो उसको शोला जो था वो जलाकर भस्म कर देता था। वहाँ फरिश्ते जो थे वो वहाँ पर गार्ड किए हुए थे कि बैतुल इज़्ज़ा जो है ये आसमान दुनिया है, यानी वो आसमान जो हमें दुनिया से नज़र आता है, आखिरी आसमान जो सातवां आसमान जो पहला आसमान है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुरान को यकबारगी ही उतार दिया था। वहाँ पर कुरान में जब अंज़ला आएगा तो उसका मतलब होगा, इससे मुराद वो है। नज़ला का मतलब बतदरीज। तो ये इस तरह से और भी काफ़ी अबवाब हैं, और हर बाब के अंदर उसकी एक ख़ास खुसूसियत छुपी हुई होती है। तो ये बाब जब आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये चीज़ जो है ये और किसी लैंग्वेज में नहीं है। उर्दू में आप जब तक इसको खोलेंगी नहीं, आपको बाप का पता नहीं होगा, आप इसको समझ नहीं पाएंगे, जबकि अरबिक की वोकैबलरी के अंदर सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ने से ही वो सारे का सारा मानी जो समझ में आ जाता है अरब्स को। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। जी, आगे देखते हैं। नोट क्या है जी? कि याह्या अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम,
ان سب کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے. جیسے کھڑی زبر والے ناموں پر پیش نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، یہ ایک رول ہے کہ ان ناموں کے ساتھ پیش نہیں لگتا. دوسرا کیا ہے کہ انا اور انا کے بعد ناموں پر پیش نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، انا اور انا کے بعد والے ناموں پر پیش نہیں لگے گا کیونکہ یہ حروف ناصبہ ہیں، وہ بھی ہم پڑھیں گے بعد میں کہ یہ جب آ جائیں تو ان کے بعد اگر نام آتا ہے تو پھر اس پر بھی پیش نہیں آتی. ان اللہ ان اللہ، ٹھیک ہے، بے شک اللہ نے، ان اللہ، دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ رول یاد رکھیے گا. اب اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو آیات ہیں ان کو آگے جو ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. جی، ایشال علی کے نام سے کون ہے؟ ہینڈ ریس کیا ہوا ہے. آپ اپنا مائک اوپن کر لیجئے. جلدی جلدی کیا کیجئے، اس سے ٹائم ضائع ہوتا ہے. جی کوثر آپ ہیں، کوثر خان. جی السلام علیکم باجی. وہ میرے وعلیکم بچے بھی یوز کرتے رہتے ہیں تو وہ نام چینج کر دیتے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ مجھے پرابلم ہو جاتی ہے، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے، آپ یہ پڑھنا شروع کیجیے. جی اللہ کرے سمجھ آ گئی ہو. آ گئی یہ سمجھ. آیات الہی، اللہ کی آیات، شاباش. اللہ کی آیات، اموال الناسی، اموال الناسی، لوگوں کا مال، لوگوں کے مال، ہاں جی، لوگوں کے مال، لوگوں کے مال. اصحاب الجنہ، اصحاب الجن، یہ پیش اس میں زیر ہے، زیر ہے. نیا نہیں تھا اس میں جو ہے نا اچھا اگلے میں پچھلے کو دیکھ لیں. جی 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 ٹھیک ہے اصحاب الجنتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی. وہ اصحاب الجنت، جنت کے ساتھی. جی ٹھیک ہے، جنت کے ساتھ. جنت کے ساتھی. جی لعنت اللہ، لعنت اللہ، اللہ نے لعنت، نہیں اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت. عباد اللہ، اللہ کے بندے. مصیبت الموتی، مصیبت الموتی، موت کی مصیبت، موت کی مصیبت. اچھا یہ جو ہے نا لعنت اللہ، تو لعنت جو ہے نا یہ اسم ہے. تو لعنت اللہ کیا اللہ نے، آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے لعنت کی یا اللہ کی لعنت؟ اللہ کی لعنت. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس میں کیا آئے گا باجی؟ ٹھیک ہے، اللہ کی لعنت. ٹھیک ہے، اللہ کی لعنت. ٹھیک ہے. صلاۃ الفجر، فجر کی نماز. صلاۃ العشاء، عشائی ہے نا. ہاں زبر پڑا جائے گا کہ نہیں عشائی ہے، وہ زیر لگی نہیں ہوئی. ای ہے. عشاء کی نماز. رب المشرق، مشرقی والمغربی. ای ہے نا جی عشاء. جی. رب المشرقی والمغربی، مشرق اور مغرب کا رب. کلام اللہ، کلام اللہ، اللہ کا کلام. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. رحمت اللہ، اللہ کی رحمت. خشیت اللہ، اللہ کی خشیت. باذن اللہ، اللہ کے اذن، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اذن سے. نصر اللہ، اللہ کی مدد، اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد. حدود اللہ، اللہ کی حدود. سبیل اللہ، اللہ کے راستے. یوم الدین، یوم الدین، یوم الدین بدلے کا دن. یوم القیامتی، یوم القیامتی قیامت کا دن. حکم اللہ، اللہ کا حکم. کلمات اللہ، اللہ کے کلمات. مع اللہ، اللہ کے ساتھ.
وعد اللہ اللہ کا وعدہ، عند اللہ اللہ کے پاس. اللہ کے پاس. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ بارک اللہ. جی نیکسٹ اور کون پڑھے گا؟ بس یہی پیج ہے جی. جس نے نہیں پڑھا آپ میں سے، میں چاہوں گی کہ ایک پیج رہ گیا ہے تو پڑھ لیں وہ بھی. جی فرحین سٹارٹ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مساجد اللہ اللہ کی مسجد. یہاں سے پڑھیں بسم اللہ. کہاں سے؟ نمبر 1 سے پڑھیے نا، بسم اللہ. اللہ کے نام، اللہ کے نام سے، نام کے ساتھ. انبیاء اللہ، انبیاء اللہ اللہ کے انبیاء. جی. قتل داؤد، داؤد نے قتل کیا، داؤد علیہ السلام نے قتل کیا. جی. اتخذ اللہ، اتخذ اللہ اللہ نے بنا لیا. کتاب اللہ اللہ کی کتاب. وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے. آیات اللہ اللہ کی آیات. مساجد اللہ اللہ کی مسجد، مسجدیں، اللہ کی مسجدیں. وقال الملاؤ، ملأ، الملأ، اور کہا سرداروں نے. حد اللہ، ہدایت دی اللہ نے. حد اللہ اللہ کی ہدایت. ابھی دیکھیں کہ یہ اگر کانسیپٹ آپ کو پتہ نہ ہو تو آپ اس میں ترجمہ کو غلط کر سکتی ہیں، لیکن ابھی الحمدللہ آپ کو پتہ ہے تو آپ نے اس کا ترجمہ ٹھیک کیا. سبیل اللہ اللہ کے راستے. لعنت اللہ اللہ کا راستہ. لعنت اللہ اللہ کی لعنت. جی. حدود اللہ اللہ کے حدود، اللہ کی حدود. جی. اللہ کی حدود. نصر اللہ اللہ کی نصر مدد. اللہ. نصر اللہ اللہ کی مدد. جی. سب شعیبن، جھٹلایا شعیب علیہ السلام نے. ہاں جی، یہاں پر شعیبن ہے، شعیبن جھٹلایا شعیب علیہ السلام نے. میں نے یہی کہا ہے کو. نے تو آتا ہے جب پیش ہو تو. جی. جھٹلایا شعیب علیہ السلام کو. جی. اتخذ ولدا، بنایا رحمان کو اولاد. اب آپ مجھے یہ بتائیں اتخذ الرحمن، پیش کا ترجمہ کیا کریں گی؟ رحمان نے، بنایا رحمان نے اولاد. بیٹا. ٹھیک ہے. مکر اللہ، اللہ نے تدبیر کی. جی. سمع اللہ اللہ نے سنا. خلق اللہ سبع سماوات، اللہ نے بنایا پیدا کیا 7 آسمان کو. جی. نعمت اللہ اللہ کی نعمت. نعمت اللہ اللہ کی نعمت. ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارک اللہ. آج کا یہ لیسن تھا یہ کافی امپورٹنٹ تھا، تو اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ پریپیئر ہو کر آئیے گا. ہم لوگوں نے جو سوالات کیے ہیں صحابہ نے اس کے اوپر ہم لوگوں نے ڈسکشن کرنی ہے. تو آج کا لیسن تھوڑا سا اس حساب سے لمبا ہو گیا تھا، اس وجہ سے آج ہم نہیں کریں گے. کل ہم انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی رائے میں ضرور لوں گی کہ جتنے بھی کوسچنس ہم لوگوں نے پڑھے ہیں جو صحابہ نے کیے تو اس کے بارے میں آپ نے کیا سیکھا کیا سمجھا. ٹھیک ہے جی. جی کسی نے آج کے لیسن سے کوئی لیسن کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے تو وہ کر لیں.
اگر نہیں ہے تو پھر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں. کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو یا کوئی بات ڈسکس کرنی ہو. چلیں ٹھیک ہے. جی سیٹرڈے کو کلاس ہوگی کل؟ جی جی یہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا، رمضان میں ہم لوگ کلاسز لیں گے، رمضان میں آف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ہم دعا کے ساتھ کلاس کا اختتام کرتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.